بہت زیادہ مانگتے ہیں مگر کثرت مانگتے ہیں، صرف کثرت، یا تگ و دو کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں تو وہ بھی صرف کثرت کی کرتے ہیں۔ نہیں، اصل چیز کیا ہے؟ برکت۔ اور یہ برکت کیسے نصیب ہوتی ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ ویسے تو یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، وہ جس کو چاہے عطا کر دے۔ اور زندگی کا جو سکون ہے اور دلوں کا جو اطمینان ہے اور رزق کا جو نور ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی برکت سے نصیب ہوتا ہے۔ اور جو اطمینان اور سکون اس کے سوتے انسان کے اندر سے پھوٹتے ہیں۔ اگر آدمی کے اندر سکون نہیں ہے اور اطمینان نہیں ہے، اسے جتنا مرضی گل و گلزار ماحول میں بٹھا دیا جائے، اسے جتنا لگژری ماحول دے دیا جائے، اسے سکون نہیں ملے گا۔ سکون، اطمینان اور نور جو ہے یہ دلوں سے پھوٹتا ہے، یہ اندر سے پھوٹتا ہے، اور وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی مہربانی سے، اس کی توفیق سے اور اس کی رحمت سے نصیب ہوتا ہے۔ اور چنانچہ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ نے جو دلوں کا سکون ہے یہ مال و زر میں نہیں رکھا، یہ کثرت میں نہیں رکھا، یہ اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے، یہ اپنی یاد میں رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگیے، مگر کثرت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے برکت مانگی۔ اور وہ برکت کیسے نصیب ہوتی ہے؟ قرآن و سنت کے مطالعہ سے خلاصتاً چند چیزیں میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز ہے گناہوں سے معافی، گناہوں سے توبہ۔ پہلے اس سے یہ ہے کہ آدمی گناہ سے توبہ کرے اور آئندہ کے لیے گناہوں سے مکمل طور پر بچنے کا ارادہ کرے۔ جو شخص یہ کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت اور برکت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تابعی بزرگ ہیں، ان کے پاس ایک شخص آیا اور آپ اپنی مسند پر تشریف فرما تھے۔ آنے والے نے کہا حضور دعا فرمائیں کہ میرے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت دے دے، میں بڑی محنت کرتا ہوں مگر میری پوری نہیں پڑتی، ہینڈ ٹو ماؤتھ رہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا استغفار۔ ایک دوسرا شخص آیا، حضور اتنا عرصہ ہو گیا میری شادی کو اور میری اولاد نہیں ہے، یا اولاد ہے تو اولاد نرینہ نہیں ہے، تو آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد نرینہ کی نعمت سے مالا مال یعنی بیٹا عطا فرما دے۔ آپ نے فرمایا جاؤ استغفار کرو، کثرت کے ساتھ توبہ کرو۔ ایک دوسرا شخص اور تیسرا آیا، عرض کہ حضور دعا کریں کہ میری فصلیں ہیں، باغات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے پھلوں میں اور اس کی فصل میں اضافہ کر دیں۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ اسی طرح ایک اور آدمی آ گیا، اس نے کہا حضور ہمارے علاقے میں تو بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی پڑ گئی ہے، عرصے سے بارش نہیں ہوئی، تو آپ دعا فرمائیں، کہ وظیفہ بتائیں اللہ تعالیٰ ہمیں بارش سے نواز دیں۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ وہ لوگ چلے گئے، جو پاس بیٹھا ہوا شاگرد تھا یا مرید تھا یا کوئی بھی حلقہ احباب میں سے، اس نے کہا حضور کمال ہے، ان سب کی الگ الگ حاجات ہیں اور الگ الگ ان کی تمنائیں، الگ الگ ان کے مسائل، آپ نے ایک ہی نسخہ ان کو بتایا اور ایک ہی وظیفہ بتایا کہ جاؤ استغفار کرو۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ نسخہ، یہ وظیفہ میں نے نہیں بتایا، یہ کتاب الہی میں ہے، کتاب کائنات قرآن مجید میں ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، سورہ نوح 29واں پارہ ہے، فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ فرمایا کہ لوگوں اگر تم سے گناہ ہو جائے تو اپنے اللہ سے معافی مانگو اور تمہارا اللہ معاف کرنے والا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، پھر اللہ تعالیٰ تم پر رحمت کی بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ،
اللہ تمہاری مالوں سے اور بیٹوں سے، مال کی جمع ہے اموال، ابن کی جمع ہے بنین، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا مالوں کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ، گویا مال میں بھی برکت عطا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد میں بھی برکت عطا فرمائے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کو باغ و بہار کر دے گا، تمہاری فصل میں اضافہ کر دے گا، کھیتیوں میں اضافہ کر دے گا۔ استغفار کرو۔ تو گویا استغفار والی جو زندگی ہے یہ برکت والی زندگی ہے۔ کثرت کے ساتھ اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے جو بندہ معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے وقت میں، تھوڑے رزق میں اور تھوڑے معاملات میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیتے۔ چنانچہ کسی بھی عامل کے پاس اور ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ان عاملوں اور چھو منتروں کے حوالے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے حبیب نے امت کو قرآن کا راستہ بتایا ہے۔ بہت سارے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، میرے پہ جادو ہوا ہے، میرے کام میں بندش ہے، بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، کاروبار نہیں چل رہا۔ اس میں کوئی شک نہیں، یہ مسائل زندگی کا حصہ ہیں اور بڑے بڑے لوگوں کو یہ مسائل آتے ہیں۔ ہم بعض اوقات سمجھتے ہیں ہمیں مسئلہ ہے، نہیں، اور بھی لوگوں کے یہ مسائل ہوتے ہیں، مگر ان مسائل کا حل اللہ کے پاس ہے، ان مسائل کا حل قرآن میں موجود ہے۔ یہ نحوست برکت میں تبدیل اللہ کے ذکر سے ہونی ہے، لہذا اپنے ایمان کو پختہ رکھیں، یقین کامل ہونا ضروری ہے، پھر اللہ رب العالمین کے کلام میں برکت آ جاتی۔ تو اس لیے استغفار والی زندگی اور دوسرا تقوی والی زندگی، یہ بھی برکت کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے، بندشوں کو دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول نے جو چیزیں بتائی ہیں وہی حق ہے، وہی سچ ہے۔ ہم بہت سارے ایسے مسائل ہمارے درپیش آتے ہیں کہ لگتا ہے کہ اب سارے دروازے بند ہو گئے، اب تو کوئی سہارا ہی نہیں رہا، کوئی آسرا ہی نہیں رہا، کوئی رستہ ہی نہیں رہا۔ نہیں نہیں نہیں، جہاں سارے دروازے بند ہو جائیں، میرا اور آپ کا مالک اور خالق اللہ ہے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے۔ بلکہ جب یہ زیادہ مسائل بنے تو یہ اپنے دل میں چیلنج کر دیا کرو، اعلان کر دیا کرو، حاسدوں کو کہہ دو، بیماریوں کو کہہ دو، دشمنوں کو کہہ دو، رکاوٹ ڈالنے والوں کو کہہ دو، ان بلاؤں آفتوں مصیبتوں کو یہ کہہ دو، میرا اللہ تم سب سے بڑا ہے۔ راستہ روکنے والے تیری کیا حیثیت ہے، اے جادو کرنے والے تیری کیا حیثیت ہے، اے میرا برا چاہنے والے تیری کیا حیثیت ہے، میرا اللہ تم سے بڑا ہے۔ بس اللہ سے تعلق جوڑنے کی ضرورت۔ کوئی حاسد کچھ نہیں کر سکتا، کوئی جادوگر کچھ نہیں کر سکتا۔ حدیث مبارکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا موتی لما منعتا۔ آپ فرمایا کرتے اے اللہ جسے تو عطا کر دے اس کا روک کوئی نہیں سکتا، اور جس کا تو روک دے ساری دنیا مل کے اس کو دے نہیں سکتی۔ تو ہمارا ایمان ہے نفع دینے والی ذات اللہ کی ہے، نقصان بھی اسی کی طرف سے ہے، مگر ہمیں نقصان جو ملتا ہے وہ ہمارے اپنے بعض اوقات فیصلے ہوتے ہیں، ہماری اپنی نااہلیاں ہوتی ہیں، ہماری اپنی کمزوریاں ہوتی ہیں، ہمارے اپنے غلط فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ کسی کا برا نہیں چاہتا، اور مگر یہ ہے اللہ ہر یعنی خیر کا بھی شر کی ہر طرح کی تقدیر کا مالک اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ٹالنے والا ہے، لہذا غم نہ کیا کریں، پریشان نہ ہوا کریں، پھر یہ بھی اللہ کو پتہ ہے۔ اچھا جب یہ ہم وظائف اوراد کرتے ہیں تو بہت سارے دوست احباب کہتے ہیں کہ میں نے یہ وظیفہ بھی کیا، میں نے یہ وظیفہ بھی بے شک کیا، نا امید نہ ہو۔ دیکھیں زمین کے نیچے پانی موجود ہے، میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کیا۔ کسی آدمی کو کوئی بندہ کہے حضرت مجھے پانی میں نے نکالنا ہے، یا کسی کاریگر کے پاس جائے وہ اس کو ورما دے دے کہ جاؤ جناب زمین میں مارو 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 مارو، بور کرو 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 کرو، پانی نکل آئے گا۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی بندہ نارووال کے علاقے میں کر رہا ہے، سیالکوٹ کے علاقے میں کر رہا ہے، 10-12 فٹ پہ نکل آئے گا۔
ہاں جی، کوئی لاہور میں کر رہا ہے تو 50-60 فٹ پہ پانی نکلے گا. آگے چل جو چولستان میں تو ممکن ہے 300 فٹ کا بور کریں اور پھر بھی نہ پانی نکلے، مگر نکلے گا ضرور. پانی زمین کے اندر موجود ہے، بس وہ اس کو نکالنا ہے. گھی کے دودھ کے اندر مکھن موجود ہے، بس ہم نے اس کو نکالنا ہے. وہ کس سے نکلے گا؟ وہ اللہ کے ذکر سے نکلے گا. تو وہ وظائف، وہ اوراد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا ہے. اب یہ وظیفہ حضور نے بتایا، فرمایا 99 بیماریوں کا اللہ تعالیٰ نے، 99 مسائل کا اللہ نے اس میں حل رکھا ہے. اور فرمایا جو سب سے ادنا ہے ہم و غم، وہ غم ہے یا پریشانی ہے، نحوست جسے ہم کہہ لیں. تو ہمیں یہی چیزیں ہوتی ہیں، یہ سب سے ادنا ہے. بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں اللہ تعالیٰ اس سے راستے میں ہٹا دیتا ہے. تو سورہ طلاق میں 28ویں پارے میں اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. فرمایا تم اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کئی اس مشکل سے نکلنے کے راستے پیدا فرما دیتا ہے. ہاں جی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی مدد اور تقوی، توبہ والی زندگی، یہ اسی طرح ہر وقت باوضو رہا جائے. میں نے پچھلے جمعہ بھی عرض کیا تھا، جو بندہ ہر وقت باوضو رہتا ہے یا اکثر اوقات باوضو رہتا ہے، اکثر اوقات. یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو کہو نا کہ آؤ نماز پڑھیں تو کہتے میرے کپڑے نہیں ٹھیک. اچھا بھئی آپ کے کپڑے نہیں ٹھیک تو آپ کھا کیوں رہے ہیں؟ آپ کے کپڑے نہیں ٹھیک تو آپ چل کیوں رہے ہیں؟ آپ کے کپڑے نہیں ٹھیک تو آپ گھر سے بازار میں کیوں آئیں؟ آپ کو تو کپڑے ٹھیک نہیں تو آپ نے کمرے سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. آپ کپڑے ٹھیک رکھنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ کپڑے پہننے والے کی ذمہ داری. اس لیے اپنے کپڑوں کو بھی پاک اور صاف رکھیں، جسم کو بھی پاک اور صاف رکھیں، اور ہر وقت باوضو رہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ ہر وقت باوضو رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حساب کے جنت عطا کر دیتا ہے. تو کیا مطلب؟ اس کو اللہ تعالیٰ گل و گلزار زندگی دیتا ہے، باغ و بہار زندگی دیتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ برکتوں والی زندگی دیتا ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا اکثر اوقات میں ذکر کیا کریں، اطمینان. میں نے چنانچہ بات یہاں سے چلی تھی کہ اللہ سے صرف کثرت نہیں مانگیں، اللہ تعالیٰ سے برکت مانگیں. میں پڑھنا تھا، ایک بزرگ نے لکھا کہ 3 بھائی تھے اور ان کے والدین جب بوڑھے ہوئے تو انہوں نے اپنی زندگی میں ہی اولاد کو اپنی جائیداد تقسیم کرنے کا اعلان کر دیا. تو جو سب سے چھوٹا تھا اس نے بڑوں کو کہا کہ جتنی جائیداد ہیں یہ تم لے لو، اور یہ والدین دونوں جو اماں اور ابا ہیں یہ دونوں مجھے دے دو، میں ان کی خدمت کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے برکت دے گا. وہ بڑے خوش ہوئے کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ جائیداد بھی ساری مل جائے گی. بڑے بھائیوں نے کہا اور خدمت بھی نہیں کرنی پڑے گی، اور کیا چاہیے. فوری طور پہ مان گئے فیصلہ، ٹھیک ہے. مگر انہیں کیا پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے برکت کو والدین کے ساتھ جوڑ دیا ہے. جی، والدین سے برکت نصیب ہوتی. جو بندہ اپنے والدین کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس بندے کے معاملات میں کمیاں نہیں آنے دیتا. اور والدین کی خدمت، جو خدا نخواستہ چھوٹی سی بے ادبی کرتا ہے، ان کا دل دکھاتا ہے، وہ چاہے جتنی مرضی ڈگریاں حاصل کر لے، جتنے مرضی کاروبار کر لے، جتنی مرضی شادیاں کر لے، سکون نصیب میں نہیں آ سکتا. یہ پکی بات. یہ تو والدین ہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے یہ گناہ جو ہیں یہ وبال ہیں، یہ گناہ بھی جو ہے نحوست کا باعث بنتے ہیں، یہ گناہ بھی جادو ہیں. بھائی ایک شخص آیا حضور کے پاس، نوجوان بچہ، میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا، یا رسول اللہ بڑی محنت کرتا ہوں میرا کام نہیں چلتا. سرکار نے نگاہ نبوت سے دیکھا، فرمایا بیٹے توبہ کرو، تم کسی بڑے کے آگے سے گزر گئے ہو. ہاں جی، کسی بڑے کا راستہ کاٹا، یعنی کسی کی بدتمیزی کی. جب عام کسی بڑے کی بدتمیزی کی نحوست یہ ہے. ہاں جی، اس لیے اپنے لہجوں میں نرمی لائیں، وعدہ پورا کریں، سچ بولیں، حلال کھانے کا ارادہ کریں، کسی کو ڈوج نہ کروائیں، کسی کا دل نہ دکھائیں. یہ وہ چیزیں ہیں جس سے اللہ رب العالمین تمہیں برکت عطا فرمائے گا. کل پرسوں میں میرا کل کی بات ہے، میں ایک پھل والے کے پاس کھڑا
تو میں تو کھڑا ہو گیا, ظاہر ہے میں خود ہی بہت زیادہ دھیما دھیما بول رہا تھا, تو میرے ساتھ تو خیر وہ دھیما ہی بول رہا تھا. ایک دو اور بندوں نے بھی آ گئے, ہاں بھائی کیویں دینے پھل, اس نے جو پوچھا, اس نے جو بتایا, اس نے کوئی 10-20 روپے کم بتائے, چل چل. میرے کھڑے کھڑے 5-6 لوگ چلے گئے, گاہک چلے گئے. تو میں نے کہا کہ یار اچھا, میں نے لے لیے. جب میں دینے لگا کہندا حضرت صاحب نال دعا بھی کریا کرو. میں کہا تینوں پوری دعا لگے گی پتر, اے میں دیکھ لیا تینوں دعا دی بڑی لوڑ ہے, واقعی بہت دعا کی ضرورت ہے. کہندا کیا ہوا؟ میں کہا بھی اللہ تو آپ کو گاہک دے رہا ہے, اللہ تو روزی بھیج رہا ہے, بھائی اپنے لہجے میں نرمی لاؤ. کہندا حضرت صاحب انج نہیں جو ٹھیک ہوندے. میں کہا آپ نے ان کا کیا بگاڑ لیا, ٹھیک نہیں ہوتے, وہ تجھ سے نہیں لیں گے, وہاں سے لے لیں گے. اب تو چلا ٹھیک کرنے, اپنا مال بیچو, روزی کماؤ, بچوں کو دو, تو معاشرہ ٹھیک کرنے کے لیے آ گیا. یہ ہمارا کام ہے مولویوں کا یا حکمرانوں کا کام ہے, وہ قوم کو ٹھیک کریں, آپ اپنی روزی کماؤ, یہ ہمارا معاملہ ہے. ترش بولنا ہے, سیدھے منہ بات نہیں کرنی, ہر وقت چہرے پہ 12 بجے ہوئے, رات کو 2 بجے سونا ہے, صبح 10 بجے اٹھنا ہے, وضو والی زندگی نہیں, نماز ذکر سے دور رہنا. حضرت صاحب جادو کر دیتا جی, 20 سال ہو گئے نا مینوں رشتہ داراں نے جادو کر دیا. سب سے بڑا جادوگر آپ. پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا ایک اسٹیشنری والا کا واقعہ. ہاں جی, یہ بیان میں چیزیں ممبر پہ کرنے کے قابل نہیں ہیں, مگر میں کیا کروں کہ ہم نے اپنا معیار اتنا زیادہ گرا دیا ہے, ہمیں قرآن حدیث اب جو ہے وہ سمجھ نہیں آتا, ہم اتنا زیادہ ذہنوں کو بند کر لی. ابھی آپ کو بتایا جمعہ رات کو بندہ میرے پاس آیا, حضرت صاحب پہلے میں کھاریاں کام کرتا سا, تو الیکٹریشین میں پورا ماں, ان میں لاہور آ گیا, میرا کام نہیں چلتا. میں نے کہا یہ وظیفہ کرو, اللہ بہتر کر دے. ساتھ ہی میرے ذہن میں کام آیا کہ ہم نے کوئی دفتر میں کام کرانا ہے. میں نے کہا ادھر آ جاؤ, آپ کو کل کام بھی مل جائے گا. آ گیا, اب اس کو کام شام دکھایا, میں نے کہا شروع کرو. وہ نہیں میں تے اجے سامان نہیں لے کے آیا حضرت صاحب, کل ہی لے کے آواں گا. مجھے لگ پتا گیا کہ اس نے آنا ہونا کوئی نہیں. میں نے کہا چلو کل آ جانا. بولو آج, پچھلی جمعرات کی بات ہے, آج کل آ رہی ہے وہ. ہم نے 3,000 روپے کا کام کسی اور سے کروا لیا. اچھا اگر یہی وہ بندہ کرتا تو اس کو تو اللہ تعالیٰ نے کام دے دیا. یہ کیا ہے, یہ اللہ نے مجھے دکھایا. میں بعض اوقات وظائف بتاتا ہوں, کئی بندے آ کے مجھے کہتے ہیں حضرت صاحب وظیفے نے فائدہ نہیں دیتا, اور میں پریشان ہوتا تھا. اب میں پریشان نہیں ہوتا, کیوں کہ مجھے پتا ہے کہ جو لوگ صحیح طریقے سے, یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات بھی برکت والی ہے, اللہ کا اسم گرامی بھی برکت والا ہے. تبارک الذی بیدہ الخیر, وہ اللہ ہے جو ساری خیر اس کے ہاتھ میں. ایک جگہ پہ تبارک اسمہ, اللہ پاک نے فرمایا میرا نام بھی برکت والا ہے. ذات تو بڑی دور کی بات, نام برکت والا ہے. یہ ممکن نہیں ہے, ہم برکت والے کام نہیں کرتے. عجیب قوم بن چکے ہیں, ہڈ حرامی ہمارے اندر آ گئی, وعدہ خلافی, جھوٹ, بغض, حسد, ترش لہجے, عجیب و غریب قسم کا موت. برکت کہاں سے آئے گی؟ بیوی سے بکرا پھڈا ہے, بھائیوں سے بکرا پھڈا ہے, اس سے اونچی بول رہے ہیں, بھائی یہ کیسے آئے گی برکت؟ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے, تھوڑا سا بھائی آپس میں چھوٹے چھوٹے لڑتے تھے, تو ہمارے بڑے کہتے نہیں اونچی نہیں بولنا, لڑائی نہیں کرنی, اور گھر میں برکت ختم ہو جائے گی. بیوی بکرا چیخ رہی ہے, بندہ بکرا چیخ رہا ہے, بچوں کے ساتھ علیحدہ. جب ماحول گھر چڑیا گھر بھرا رہے گا تو اللہ کی برکت کہاں سے آئے گی؟ پھر اللہ تعالیٰ کے حضور نبی پاک نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے برکت کو قرآن سے جوڑ دیا ہے. یہ بات رکھ, برکت کو قرآن سے جوڑ دیا ہے. ہم بابوں کے پاس لاتے, بابوں سے مراد اللہ والے ٹھیک ہیں بھائی, ہاں اللہ والوں کی, بابوں سے مراد جن کو ہم نے بابا بنایا ہوا. یہ چھو منتر والی جو سرکاریں ہیں نا, لٹوں والی سرکاریں, جی لے دو توید, دے دو دم, چھو منتر, یہ والا, اور ان کو ککھ آپ کو نہیں پتا ہوتا. وضو کے مسائل ان کو, یہ کتنے لاہور کے بڑے بڑے عامل تو الحمدللہ ہم سے پوچھتے ہیں نماز اور باقی وضو کے مسائل, جن کو خود کوئی نہیں پتا نماز کے فرض کا, قرآن کریم کی صورتوں نام نہیں صحیح لینے آتے, ان کے پاس آپ پہنچے, بابا جی لگاؤ میرا حساب, اللہ تیرا حساب پورا ہی کر دے. جو قرآن کو چھوڑ کر ایسے جاہلوں کے پاس جا کے حساب لگوانے کے لیے جا رہا ہے, بالکل یہ شرک ہے, یہ غلط ہے ان کے پاس جانا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عاملوں کے سہارے اپنی امت کو نہیں چھوڑا, قرآن کے ساتھ. حضور نبی پاک نے فرمایا ایک وقت آئے گا بہت زیادہ فتنے آ جائیں گے. فتنے بھی, مہنگائی بھی فتنہ ہے, یہ بیماری بھی فتنہ ہے, یہ غلط قسم کے حکمران بھی فتنہ ہے, یہ جو ہر وقت جدھر جائیں کوئی خالص چیز نہیں ملتی, نہ دودھ نہ باقی چیزیں کھانے پینے, یہ فتنے ہی ہیں سارے. فرمایا, حضور نے فرمایا بارشوں کی طرح فتنے آئیں گے. یا رسول اللہ بچے گا کون؟ فرمایا بچے گا وہ جو قرآن سے جڑ جائے گا, وہ بچے گا جو قرآن سے جڑ جائے گا. مگر ہمارا معاملہ اور ہے. تو بھائی یہ میں نے عرض کیا
کہ یہ باتیں بڑی سیدھی سیدھی سمپل ہیں قرآن کی طرف. تو برکت کسے ملے گی؟ جو تقوی والی زندگی اختیار کرے. تقوی والا بندہ جو ہے نا وہ ہڈ حرام نہیں ہوگا. ہاں تقوی کیا ہے؟ رات کو جلدی سو جاؤ, صبح جلدی اٹھو, پنکچول ریگولر زندگی گزارو, اپنے اخلاق کو اچھا کرو اور رزق حلال کمانے کی محنت کرو, بس ٹھیک ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے لیس للانسان الا ما سعی, انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ محنت کرتا. مگر ہمارا کنسپٹ ہی غلط ہو چکا ہے. مولوی صاحب پیر صاحب بیٹھے رہن جناب علی مسلے تھے جھوجرے جو بیٹھے رہن, لوگ آندے رہن, چھو منتر چلتا رہے, دم درود چلتا رہے اور لنگر پانی آندا رہے, نذرانے آتے رہیں. بڑے پہنچے ہوئے نے مولوی صاحب جناب, بڑے اللہ والے نے. ہاں بالکل 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 بڑے اللہ والے نے. اچھا مولوی صاحب کہیں نہیں یار میں نے فجر پڑھائی ہے, میرے نمازیوں نے بھی فجر پڑھی ہے, یہ بیچارے ان کے بھی 2 ہاتھ ہیں, میرے بھی 2 ہاتھ ہیں, یہ بھی کچھ نہ کچھ کر لیتے, مجھے بھی کرنا چاہیے, مجھے بھی اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ سوچنا چاہیے. یہ منگتے نہ بنے تاکہ میں کسی سے جو ہے وہ غلط قسم کے چندے جھوٹ چھوٹ نہ ماروں, تاکہ میں بھی محنت کر کے کماؤں. وہ مولوی صاحب ساڈے بڑے دنیا دار ہو گئے جی. ہاں جی کمال ہے, دکان کھول لی جناب, کاروبار شروع کرتا, دنیا دار ہو گئے. یعنی جب تک لوگوں سے مانگ رہے تھے ہاتھ نیچے تھا, بڑے روحانی بندے تھے, اللہ والے تھے. اب جب کوشش کی نہیں یار میں نے مانگنا نہیں ہے, میں نے محنت کرنی ہے, دنیا دار بن گئے. مگر کہتی رہے دنیا. اور اسی طرح لوگوں کا آپ کو بھی ہے, لوگ آپ اپنے کام میں رہیں گے, او یار تینوں تو ہر ویلے کما دی پئی رہندی, تو پھر کیا کرے؟ ہر وقت لوڈو کھیلتا رہے, ویڈیو گیم کھیلتا رہے, پھر ٹھیک ہے. چوک میں کھڑے ہو کر گپے مارتے رہے, پھر ٹھیک ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوک میں کسی بندے کو دیکھتے نا, پوچھتے ایک سے دوسری دفعہ کیسے, حضور ویسے ہی ڈنڈا کھینچ لیتے تھے. ویسے فارغ رہنے کا اسلام میں کنسپٹ ہی نہیں ہے. اسلام میں چھٹی کا تصور نہیں ہے, اسلام میں چھٹی کا ہی تصور نہیں ہے. بتائیں عید والے دن ہم نے چھٹی کرتے, اس میں 6 نمازیں ہوتی. ہاں جی جمعہ والے دن بھی چھٹی, اس میں بھی عبادت زیادہ ہوتی. اسلام میں چھٹی کا کنسپٹ نہیں ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چھٹی نہیں منائی. ہاں جی چلو خیر یہ بھی ضروری ہوتا ہے, ہم ماڑے بندے ہیں, کمزور لوگ ہیں, مگر چھٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹائم وصول ضائع کریں, اپنے کاروبار کی محنت کریں, پلاننگ کریں اور اللہ تعالیٰ کی برکت مانگیں. وہ کس سے آئے گی؟ تقوی سے, استغفار سے, ریگولیرٹی سے, پنکچوئلٹی سے. اور دوسری بات یہ ہے اللہ تعالیٰ پہ کامل ایمان کے ساتھ. یہ میرا ایمان ہے کہ رزق دینے کا جو معاملہ یہ سکلز پہ ساتھ نہیں اللہ نے جوڑا ہوا. سکل سے آسانیاں ضرور بنتی ہیں مگر رازق اللہ تعالیٰ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے؟ جو اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور نبی پاک نے فرمایا تم میں سے بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ رزق اس لیے دے رہا ہوتا ہے کہ تمہارے ساتھ تمہارے غریب رشتہ دار وابستہ ہوتے ہیں, کمزور اور ضعیف لوگ تمہارے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں. وہ رزق اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے دے رہا ہوتا ہے. لہذا جو بندہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے, اپنے کمزور رشتہ داروں کو صلہ رحمی کرتا ہے, بلکہ رسول پاک نے فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ اللہ اس کی عمر میں, اللہ اس کی عزت میں برکت عطا فرما دے, فرمایا اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اچھا یہ جو صلہ رحمی کا معاملہ جب ہم پڑھ رہے تھے نا, صلہ رحمی ہوتا ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, ان کے ساتھ اظہار محبت بھی کرنا باقاعدہ. اچھا ہم کیا کرتے ہیں, جو ملتا ہے اسے ملوں گا, جو مجھے بلاتا ہے میں اس کے پاس جاؤں گا, جو میرے پاس آتا ہے میں اس کے پاس جاؤں گا. یہ صلہ رحمی نہیں ہے. جو آپ کو دیتا ہے میں اس کو دوں گا, یہ صلہ رحمی نہیں ہے. یہ تو ایک بکری بھی کر لے گی. ہاں جی کتے سے پیار کرو, کتا بھی آگے سے پیار کر لے گا. بلکہ شیر سے لوگ پیار نہیں کرتے, شیر بھی آگے سے پیار کر لیتے. چیتے سے پیار کرو, چیتا بھی پیار کر لیتا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں نہیں نہیں, رشتہ دار آپ پہ ظلم کریں یا زیادتی کریں, آپ صبر کریں پھر بھی ان کا بھلا چاہیں, اس کا نام صلہ رحمی ہے. یہ میں جذباتی بات نہیں کر رہا, یہ قرآن و سنت کا فیصلہ ہے. تو اس لیے رشتہ داروں کو دو, غریبوں کو دو. اور جو بندہ دیتا ہے, اور بظاہر عقل تو یہ کہتی ہے کہ یہ کم ہوگا, عقل یہ کہتی ہے, مگر نہیں, اللہ رب العالمین فرماتا ہے میں کہتا ہوں کم نہیں ہوگا, یہ اضافہ ہوگا. تو اس لیے جو بندہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے, خرچ کرتا ہے, بلکہ یہ اپنے بزنس میں, اپنے کاروبار میں یہ طے کر لو کہ ایک میں ہوں, ایک میرا اللہ پارٹنر ہے. آپ 2 ہیں, تیسرا اللہ کو پارٹنر بنائیں. آپ 4 ہیں, پانچواں اللہ کو پارٹنر بنائیں, اور یہ حصہ رکھیں, اور وہ غریبوں پہ, معاشرے پہ, نادار لوگوں پہ, خیر کے کاموں پہ خرچ کریں. دیکھیے گا اللہ, بھئی میرا اور آپ کا کام جو ہے وہ نیچے آ سکتا ہے, رب کا کام تو نہیں نیچے آنا.
हैं जिस काम में हम अपना पार्टनर ढूंढते हैं, ये पढ़ा लिखा बंदा है, ये स्किल्स इसकी अच्छी हैं, ये मार्केट को जानता है, इसकी परचेजिंग वैल्यू को पता है, ये मार्केटिंग बड़ी जानता है, हम अच्छा बंदा पार्टनर बनाते हैं अपना, या अच्छा बंदा अपना एम्प्लॉई के तौर पे रखते हैं, ये बहुत अच्छा है भाई, बड़ा माहिर है, क्यों मेरे कारोबार को इससे सही चमकेगा, चलेगा। तो अल्लाह से बड़ा तो कोई काबिल नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपने काम में हिस्सेदार बनाए। फिर देखिए, तो अलगर्ज ये बरकत तकवे से मिलती है, इस्तगफार से मिलती है, और ये बरकत दुआ लेने से भी मिलती है। एक है दुआ करवाना, एक है दुआ लेना। दुआ लेना क्या है? दुआ किसी को कहना जी दुआ करें। दुआ लेना क्या होता है कि अपने वालिदैन की, अपने भाइयों की, अपने घर वालों की, अजीज़ो कारब की, या जो भी बड़े मशाइख खसाद, उनकी खिदमत करें, उनका अदब करें, उनके दिल से अज खुद दुआ निकलेगी। और इस दुआ से बरकत क्या है? मैंने अर्ज किया कि हम सिर्फ कसरत पे नजर रखते हैं, मगर असल चीज क्या है? बरकत। बात यहां से चली थी कि जनाब भाइयों ने दो ने कहा कि ठीक है हमें जायदाद दे दो, वालिदैन तुम रख लो। जब उसने वालिदैन को रख लिया तो अब वालिदैन बुजुर्ग बंदे थे, पढ़े लिखे थे, यानी समझ सुलझे। एक पढ़े होते, गुड़े होते हैं। जो गुड़े होते हैं ना वो पढ़ों से भी अच्छे होते हैं, उनकी स्किल जो है वो गुड़ों की पढ़ों से ज्यादा वो काम की होती। तो बाप उनको हमेशा बताते थे, बेटे जब भी तुम्हें कोई मौका मिले, चांस मिले ना, तो आपने बरकत वाली चीज लेनी। ठीक है भाई। वालिदैन फौत हो गए, कुछ दिनों के बाद ख्वाब आया कि फलां पत्थर के नीचे 50 दिनार पड़े हैं और जाके ले लो। पूछा जनाब ले लेता हूं, मुझे ये बताओ जो इशारा मिला कि बरकत है। कहा नहीं बरकत नहीं है, 50 दिनार है। कहा नहीं मैंने नहीं लेने। सो बीवी को बताया कि वो ये मामला है। हाँ जी, कई बीवियां जो है वो तो बड़ी अल्लाह वाली होती है ना, वो तो घर में 4 पैसे अच्छा कई बीवियां होती है ना उनके घर में ना आए तो उन्हें फिक्र होती है, और कई बीवियां होती घर में इजाफी आ जाए तो उनको फिक्र होती, कोई 2 नंबर इतनी करके ले आए साहब। हाँ जी, वो कहती नहीं मैंने नहीं खाना, मैंने नहीं खिलाना अपने बच्चों। तो वो बीवी दूसरे कैटेगरी की थी, उन्होंने कहा जा जा जल्दी कर ले, 50 दिनार और किचे। नहीं मैंने नहीं लेने रहे। उनका चल वेखते आप पै भी कि नहीं। उन्होंने कहा मैंने देखने भी नहीं, जब बरकत नहीं है तो मैं क्यों देखूं। थोड़े दिन गुजरे तो कहा अब उसमें 10 कम हो गए, 40 रह गए, जाकर ले लो। ले कहा जी बरकत है। कहा नहीं मैंने नहीं लेना। कुछ दिनों के बाद करते करते अलगरज एक तीसरी चौथी मरतबा ख्वाब आया, अब 1 दिनार रह गया, लेना तो ले लो जाके। कहा जनाब ले लूंगा, ये बताओ बरकत है। कहा जी हाँ बरकत है। कहा जनाब, बीवी को भी बताया, और सुबह भागा भागा गया, देखा उस पत्थर के नीचे 1 दिनार था, ले आया। यानी 50 छोड़े, बरकत वाला 1 ले लिया, और लाए। रास्ते में कुछ खर्च घर का सौदा सलफ लिया, और कहा काफी दिन हो गया अच्छा खाने नहीं खाया, मछली भी ले लेते हैं। कोई मछली भी ले ली, घर ला के बीवी को दी, आज अच्छा खाना बनाओ, बहुत दिन हो गए हमने कोई अच्छा खाने नहीं खाया। बीवी ने बिस्मिल्लाह पढ़ के मछली को बनाया। जब बनाने लगी तो देखा कि उसके पेट में से बेहतरीन डायमंड निकला, हीरा निकला, दिखाया बड़ा चमकदार आला किस्म का डायमंड। जौहरी के पास लेकर गया, उसने कहाँ से लिया? कहा इस तरह मछली के पेट से मिला है, अल्लाह ने बरकत दी है। तो कहा अच्छा बेचना? जी बेचना है, ले लो जनाब। वो अलगरज लंबा किस्सा है, तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि जब उसने बेचा, उस बस्ती के अंदर सबसे गरीब आदमी को अल्लाह पाक ने एक ही दिन के अंदर सारी बस्ती से अमीर कर दिया। तो ये क्या है? बरकत। तो हम अल्लाह से सिर्फ कसरत मांगते हैं। हजरत सैयद अनस रज़ी अल्लाह तआला ने हुजूर नबी पाक की 10 साल खिदमत की। आपके घर में घर के मुलाजिम थे या खादिम थे, 10। हुजूर एक दिन जब हुजूर ने उनको बड़े हो गए ना, तो उन्होंने कहा अनस साहब काफ़ी है, बट ठीक है आपको इजाज़त देते हैं। इजाज़त दे दी तो फरमाया तुम्हारे लिए दुआ करते हैं। तो उन्होंने आगे कहा या रसूलल्लाह दुआ करें, अल्लाह मुझे रिज़्क वाबा दे। हुजूर नबी पाक ने फरमाया अल्लाह अनस के रिज़्क में बरकत दे दे, इनकी उम्र में बरकत दे दे, इनकी औलाद में बरकत दे दे। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला फरमाते थे 100 से ज्यादा पोते और पोतियां, नवासे नवासियां मैंने देख ली हैं। ये बड़ी औलाद में बरकत। रहा रिज़्क का मामला, पूरे मदीना मनवरा में खजूरें साल में 1 दफा लगती थी। हजरत अनस के बाग की खजूरें साल में 2 मरतबा फसल का आता था। रहा रिज़्क और मालो दौलत का मामला, आप अंदाजा लगाएं, आप अपनी जरूरत पूरे करने के लिए जो सोना पड़ा होता था ना, उसको थोड़ी के साथ नहीं, ये जो लकड़ी काटने वाला कुल्हाड़ा होता है उसके साथ सोना काट के अपने बेटे बेटियां, पोते पोतियां, मेहमानों को दिया करते थे। आप इससे अंदाजा लगा लें, जो कुल्हाड़े के साथ सोना तोला जाता है वो तोलों में तो नहीं ना होगा, वो किलों में होगा। अल्लाह पाक ने इतना आपको रिज़्क और माल, ये क्या है? दुआ।
تو دعا سے بھی اللہ تعالیٰ مال میں برکت عطا فرمائے۔ برکت کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک دن حضور کے پاس میں آیا، سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے جو میں سنتا ہوں مجھے یاد نہیں رہتا، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی روایات حدیث سنوں اور پھر آگے امت تک پہنچاؤں، مجھے بھولے نہ، میں ادھر بات سنتا ہوں گھر جاتا بھول جاتا ہوں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو کہا چادر بچھاؤ، چادر بچھائی، یہ بخاری شریف میں ہے، حضور نے ایسے ہوا میں بک کر کے نا ایسے ڈالے، 3 دفعہ ایسے ڈالے ان کی چادر میں، اور کہا اٹھاؤ، انہوں نے بھی ایسے اٹھا لی، خالی بظاہر لگ رہی، کہا ابو ہریرہ یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ اور اتنی دیر میں آپ بیٹھے تھے کہ کوئی حضور کے پاس ایک تحفہ آیا، گٹھلیاں اتنی بڑی، کوئی 5-6 کلو وہ تھیلا بھرا ہوا کھجوریں، حضور نے وہ کھجوریں بھی ساتھ عطا فرما دی، فرمایا تمہارے لیے کافی ہیں، فرمایا اس سے خود بھی کھاؤ، مہمانوں کو بھی کھلاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ، جاؤ اللہ برکت دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ دن جائے، آج کا دن آئے، اور سب صحابہ میں آپ کو تھا کہ یہ واقعہ کربلا سے 1 سال یا کچھ مہینے پہلے ان کا وصال ہوا ہے، وہ 61 ہجری میں ہے، آپ 59 ہجری کے آخر میں جا کے آپ نے وصال فرمایا، یا 60 ہجری میں، اتنی لمبی عمر پائی۔ تو آپ کہتے ہیں کہ پھر مجھے کوئی چیز بھولتی نہیں تھی۔ آپ جانتے ہیں 1,44,000 صحابہ کرام کی ساری مرویات ایک طرف، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی ساری مرویات ایک طرف، وہ 30% بنتی ہیں، یہ 70% بنتی ہیں۔ اتنا علم اللہ نے ان کے ذریعے امت تک پہنچایا۔ اور کہتے ہیں کہ حضور نے وہ جو کھجوریں دی تھی میں نے پھر دیکھی بھی نہیں، چپ کر کے نکالتا تھا، مہمان آئے دے دیے، چوک چوراہے میں کھڑے ہو جاتے تھے، بچوں کو بانٹ دی، مہمانوں کو دے دی، گھر والوں کو دے دی، چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی، حضور نبی پاک کا وصال ہو گیا۔ اور آپ کے وصال سے یہ 1.5 سے 2 سال پہلے کی بات ہے، حضور کا وصال ہو گیا۔ سیدنا صدیق اکبر کا دور آیا، 2-2.5 سال رہا، وہ بھی تشریف لے گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا 10-11 سال دور آیا، وہ بھی چلے گئے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا دور مبارک تقریباً 11 یا 12 سال آپ رہے۔ آپ کہتے ہیں جس دن حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی، لوگوں کو، امت کو ایک غم تھا، مجھے 2 غم تھے کہ بلوائیوں نے جب آپ کے گھر پر حملہ کیا اور آپ کو شہید کیا، کہتے ایک تو غم یہ تھا کہ امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے، مجھے اس کا بڑا دکھ ہے۔ اور جب وہ گمسان کا رن پڑا نا، اور جب وہ سارا جمگٹھا لگا، کہتا اس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ میرا وہ جو جھولا، وہ جو تھیلا تھا کھجوروں والا، وہ گم ہو گیا، جو 23 سال تک 5-6 کلو کھجوریں چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی، اس کا نام ہے برکت۔ تو اس لیے میرے بھائیوں محنت کرو، اپنے کام میں آگے بڑھو، مگر پورے دھیان کے ساتھ، اور جو اصول ہیں، میرٹ ہیں، سچ پہ رہیں، تقوی پہ رہیں، حق پہ رہیں، محنت کریں اور اللہ تعالیٰ سے برکت مانگیں، اللہ تھوڑے وقت میں زیادہ برکت عطا فرما دے گا۔ وآخر دعوانا رب العالمین۔